ہم میں سے ہر ایک شخص کو کبھی کبھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام کے جو بنیادی تقاضے ہیں، بنیادی شرائط ہیں، کیا ہم ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہمیں یہ بات جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ وہ حضرات اکثر و بیشتر اپنے ایمان پہ شبہ کر جاتے تھے، اور بعض صحابہ تو حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، میں سچا مومن ہوں، اور حضور سے اس کی گواہی لیتے تھے۔ ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو کہنے لگے نافق حنظلہ، کہ حنظلہ اپنا نام لے کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ، تم سچے مسلمان ہو، سچے مومن ہو، تم ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا جنت اور دوزخ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ایمان اور یقین کی ایسی غیر متزلزل کیفیت ہوتی ہے کہ ہم ایمان کے بالکل انتہائی درجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر آتے ہیں اور ادھر ادھر کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہماری ایمان اور یقین میں خاصی کمی واقع ہو گئی۔ تو مجھے تو کبھی کبھی یوں شک پیدا ہو، اپنے بارے میں شک ہوتا ہے کہ شاید دل میں ایمان نہیں رہا، اور میرا ایمان کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے، بلکہ ایمان کی بجائے میرے اندر منافقت ہے۔ اس لیے مجھے تو اپنے اندر نفاق اور منافقت کا شائبہ لگتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق لگتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اس قسم کی کیفیات تو سب لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہوں گی، ہمارے دلوں میں بھی، کہ حضور کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اور کیفیات ہوتی ہیں، حضور کی مجلس سے جب اٹھ کے باہر آتے ہیں تو کیفیات میں کمی آ جاتی۔ تو ان لوگوں نے حضور سے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر تم پہ وہی کیفیات دائمی طور پہ رہیں جو میری مجلس میں ہوتی ہیں تو گلی کوچوں میں، راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے پھرے، ولیکن ساعتن و ساعتن یا حنظلہ، میں کہ اے حنظلہ، گاہے گاہے، کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور جلیل القدر صحابہ کو بھی یہ شک کبھی کبھی گزرتا تھا کہ ہمارا ایمان صادق بھی ہے یا نہیں، کہیں اس میں کوئی جھول اور کمی تو نہیں ہے۔ یہ شک انہیں اس لیے گزرتا تھا کہ ان کا ایمان کامل تھا۔ ہمارا ایمان جو ہے، چونکہ اس میں سچ مچ جھول اور کمی موجود ہے، اس لیے ہمیں کبھی سوچنے کی تکلیف بھی گوارا محسوس نہیں کرتے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں۔ ایک بہت بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا اسلام، وہ موروثی ہے۔ We are Muslims by birth, by accident, not by choice۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر کی چار دیواری میں پیدا ہو گئے، مسلمان والدین کے گھر پیدا ہو گئے، اور انہوں نے ہمارا نام ایک مسلمان کا نام رکھ دیا، اور بس اس سے زیادہ ہم نے کوئی تکلیف گوارا نہیں کی۔ اسلام کیا ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اس پیغام میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس پیغام کو ہم نے کتنا سمجھا،
کتنا جانا، کتنا وصول کیا، کتنا مانا، اس کو کس حد تک سمجھا، کس حد تک دل نشین ہوا، اس میں کتنا کنوکشن ہمیں حاصل ہوا، کتنا حصے پہ یقین ہوا، یہ تو کبھی تکلیف ہی گوارا نہیں کی۔ وہ بات جو کہ شعور اور آگہی اور ادراک کے بعد آنی چاہیے تھی، یقین کی کیفیت اور ایمان کی کیفیت، اس تک تو کبھی ہم پہنچے ہی نہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ چیز جسے ہم ایمان کہتے ہیں وہ تو کنوکشن کی بات ہے، بہت سوچنے سمجھنے اور آہستہ آہستہ بات کے دل میں اترنے اور کنوکشن بن جانے کی کیفیت کو ہم یقین کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ حاصل ہوتی ہے، اس کو کمایا جاتا ہے، اس کو قطرہ قطرہ کر کے، دانہ دانہ کر کے جمع کیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حضور کی صحبت تھی، حضور کی اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی خاطر آپ سے محبت جو ہے وہ ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو اہم ترین ذریعہ ہے، بلکہ خود حضور سے تعلق کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے تُلِیَتْ عَلَیْہِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مومنین کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ آیات اور ان کی تلاوت ان کے ایمان کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ قرآن مجید کی آیات اور ان کی تلاوت ان کے ایمان میں زیادتی اور افزونی کرتی چلی جاتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کا درجہ حرارت بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بھی رہتا ہے، یہ کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ یقین، ایمان، کنوکشن بڑھ بھی جاتا ہے، گھٹ بھی جاتا، اور اس پہ کچھ تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کو فقہ کی کتاب میں نواقض ایمان کہتے ہیں، وہ چیزیں جن سے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں نے مختصر کرنے کے لیے 8 نکات میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ سب باتیں میں نے ایک اسلامی معاشرے کے افراد کے لیے مرتب کی ہیں، اگر کوئی شخص دین کے مسلمات میں سے ایسی باتیں جو قرآن مجید میں وارد ہو گئی، احادیث صحیحہ میں وارد ہو گئی، ایسی احادیث جن میں کوئی اختلاف نہیں ان کے صحیح ہونے میں، ان کو ہم نصوص کہتے ہیں، نصوص قطعیہ، ہمارے قرآن و سنت کے وہ ٹیکسٹ جن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو نصوص قطعیہ کہتے ہیں، ان کو مسلمات دین کہتے ہیں۔ تو کوئی شخص مسلمات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے، تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا۔